مشفق و مربی سرپرست استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد مہتاب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، سابق امام و خطیب مسجد صفا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پرمغز خطاب کے ذریعے ہم سب سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معزز سامعین کرام، مجھے بزرگوں نے حکم دے دیا، اس لیے کچھ کہہ دوں گا، ورنہ میں تو بہت کمزور بھی ہو گیا ہوں، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی خوشی ہے کہ مولانا مفتی عبدالقوی صاحب نے خواتین کا مدرسہ بھی جاری کیا ہے، اور ماشاءاللہ اچھی تعلیم ہو رہی ہے، اور شام کا مکتب بھی ہے جس میں اس سے پہلے بھی 2 بچے حافظ ہوئے ہیں اور پھر 2 حافظ ہوئے، تو جوان آدمی ہیں ماشاءاللہ، بہت بیچارے محنت کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے، اور ان کے اس مدرسے مینارہ نور کو تا قیامت قائم دائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں میرے بھائی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن سے زیادہ روز پڑھی جاتی ہو، کوئی بھی دنیا کی کتاب نہیں۔ آسمانی کتابیں بھی، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ بھی قرآن حکیم جتنی نہیں پڑھی جاتی۔ یہ خود قرآن کا معجزہ ہے، اور قرآن کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ پوری دنیا میں روزانہ جتنی قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، کسی کتاب تلاوت نہیں ہوتی۔ دنیا کا دستور ہے کہ چاہے وہ ہائی اسکول ہو یا کالج ہو یا یونیورسٹی ہو، اس کے نصاب جو ہوتے ہیں وہ 10 سال، 5 سال، زیادہ سے زیادہ 15 سال سمجھیے، اس کے بعد اس کے اندر ترمیم کر دیا جاتا ہے، پھر دوسری کتابیں گویا کے نصاب میں داخل کی جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ دوسری کتابیں آسمانی جتنی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور، اس کے اندر رد و بدل ہوا، ترمیم ہوا، لیکن قرآن حکیم اپنے الفاظ و معانی کے ساتھ جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچا ہے، پورے بالکل صحیح اور اچھی حالت میں ہے۔ اگرچہ اعتراض کرنے والے خود ہمارے مسلمان، اور سمجھے کہ وہ مسلمان کیا ہیں، وہ تو کافر بھی ہو گئے، وسیم رضوی، اور مرتد بھی ہو گئے، لیکن انہوں نے خود اعتراض کر دیا کہ قرآن کی اتنی آیتیں ہیں 26، جس کو نکال دی جائے وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ لوگوں کے فائدے کے خلاف ہے۔ تو ایسے مرتدوں کے لیے اور کافروں کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟
باقی تو اللہ کا کلام جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا، بعین ہی ویسی ہم تک گویا کہ وہ قرآن آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قرآن رہے گا۔ تو یہ قرآن صرف ہمارے گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں، ہماری خواتین بھی جو ہیں وہ بس رمضان مبارک میں یا شب قدر میں یا شب برات میں اس کی تلاوت کر لیتی ہیں، باقی وہ اپنے طاق میں گھر میں رکھ دیتی ہیں اور وہ ہمیشہ ایسی پڑھا ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ یہ صرف رکھنے کے لیے نہیں آیا، یا برکت کے لیے نہیں آیا، یا تعویذ کے لیے نہیں آیا یہ قرآن، بلکہ یہ تلاوت کے لیے آیا ہے اور عمل کے لیے آیا ہے۔ یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو 30 پاروں کو اپنے سینے میں گویا کہ محفوظ کر لیا، گویا کہ یہ خود جہنم سے بچ گئے اور اپنے خاندان والوں کے بھی بچائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ 10 ایسے ان کے خاندان کے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے، لیکن یہ بچے سفارش کر کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے ایسے پاپی گنہگار خاندان کے افراد کو نجات دلائیں گے۔ یہ معمولی بات ہے بھائی، دنیا کی ڈگریاں ہیں، چاہے انجینئر کی ڈگری ہو، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، یا جو بھی ڈگریاں ہیں، یہ صرف تھوڑی بہت اس سے عزت اگر حاصل ہو جاتی تو اس دنیا میں، لیکن قرآن پاک ایسا ہے کہ اس سے دنیا میں بھی عزت حاصل ملتی ہے اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ یہ کیا کم ہے کہ حدیث پاک میں ہے ما مست النار، حافظ قرآن کو جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کرے گی، چاہے کتنوں بڑا وہ پاپی ہو۔ حافظ قرآن کے لیے تو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کا اخلاق رکھے، قرآن کے اخلاق سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو آراستہ کرے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس نے گناہ کیا بھی تو یہ تو اس کے لیے بے عزتی ہے کہ اس کو اس گناہ کی سزا میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مست النار، جہنم کی آگ اس کو ٹچ بھی نہیں کرے گی، اور اس کو یہی کیا کام ہے۔ یہ تو وہ خود محفوظ ہو گیا جہنم کی آگ سے، اور اپنے خاندان کے 10 افراد، ظاہر میں اس کے ماں باپ ہوں گے، بھائی بہن 10 میں تو آئیں گے، یہ تمام کو گویا کہ وہ نجات دلا دے گا۔ گجرات کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے محمود بیکرا، بہت عابد، بہت تقوی والا اور رقیق القلب۔ ایک مرتبہ وہ شب قدر میں علماء کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر عالم دین ایک روایت بیان کر رہے تھے۔ ایک عالم دین نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے میدان میں آفتاب یعنی سورج گنہگاروں کے بالکل سر کے اوپر ہوگا، اور اس کی تپش، اس کی سوزش، اس کی جلن سے وہ بھن رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا اور چیخ و پکار رہا ہوگا۔ لیکن اگر اس قیامت کے میدان میں کوئی حافظ قرآن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسلاف، اس کے پہلے لوگ، اس کے پہلے بزرگوں کی 7 پشتوں کو، 7 پیڑھیوں کو رب غفور کے رحمت کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں گے۔ اور اس بچے کی وجہ سے، اس کے قرآن کے حفظ کرنے کی وجہ سے، اس کے آباء و اجداد اور اس کے اسلاف کے 7 پیڑھیاں قیامت کے میدان میں آفتاب کی سوزش، آفتاب کی گرمی سے بچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب یہ اس نے بیان کیا اس عالم دین نے، تو محمود بیکرا جو ایک بادشاہ تھا اور عابد تھا، متقی تھا، تقوی والا تھا، مضطرب ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ کاش میرے پاس ہماری اولاد تو ہیں،
لیکن اس میں ایک بھی حافظ نہیں ہے. اگر ایک بھی ہوتا تو ہمارے اسلاف، ہمارے باپ داداؤں کی 7 پیڑھیوں کو یہ گویا کہ آفتاب کی صورت سے قیامت میں گویا کہ بچا لے سکتا تھا. تو بیچارہ بہت پریشان ہوا. اس کی اس حالت کو اور اس کے اس اضطرار کو اس کا بیٹا خلیل خان اس مجمع میں تھا، وہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہمارے باپ بے قرار ہو رہے ہیں، مضطرب ہو رہے ہیں، پریشان گویا کہ ہو رہے ہیں. تھوڑے دن کے بعد اس کے باپ نے بڑودہ کی جاگیر دی اس کو. وہاں وہ چلے گئے جاگیر پر، اور جانے کے بعد خلیل خان بڑودہ اپنی جاگیر پہ چلا گیا، اور چونکہ اس نے اپنے باپ کی بے قراری کو دیکھا تھا اور پریشانی کو دیکھا تھا اور ان کی آرزو اور تمنا کو سنا تھا، اس نے بڑودہ جانے کے بعد وہ رات و دن قرآن پاک حفظ کرنے میں لگ گیا کہ باپ کی ایک آرزو کو اور تمنا کو میں پوری کروں گا. آج تو ہمارا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے وہ تو سبوں کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت اور اس کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چنانچہ محنت اتنی کی لیکن تڑپ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو وہ چیز دے دیتے ہیں. فوراً طرف کے اوپر فیصلہ فرماتے ہیں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی سعی اور کوشش کے مطابق اس کو گویا کہ ملتے ہیں، اس کو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. بہرحال وہ 1 سال میں حافظ قرآن ہو گیا خلیل خان، اور حافظ قرآن ہونے کے بعد والد کے پاس آیا گجرات جہاں تھا وہ، اور والد کو کہا کہ والد محترم، میں آپ کی طرف کو دیکھ کر، آپ کے اضطرار کو دیکھ کر، آپ کی آرزو و تمنا کو دیکھ کر میں جا کے قرآن حفظ کیا. اللہ کے فضل پکا میں قرآن کر لیا ہوں. 30 پارے مجھے پکے قرآن یاد آ گئے، اور میری خواہش ہے کہ میں رمضان مبارک میں تراویح میں 3-4 قرآن کم سے کم گویا کہ سنا ہوں. اس کے والد بہت مسرور ہوئے، بہت گویا کہ خوش ہوئے، اور لوگوں کی دعوت کی بہت بڑی، جیسی اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی دعوت دی تھی. آج ہمارے بچوں کا قرآن حکیم ختم بھی ہو تو کوئی نہیں، وہ ایک انجینئر بچہ کوئی ہو گیا یا 10th کلاس پاس ہو گیا تو ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں، لیکن بچہ حافظ ہو گیا تو ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کے کلام کی قدر ہمارے نزدیک نہیں ہے. حالانکہ اس سے جو عزت ملے گی ہم کو آئندہ آخرت میں اور ہماری اولاد کو، وہ کہ ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہاں کی جو عزت ہوگی چند دن کے لیے ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. بہرحال اس نے کہا کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ہمارے اسلاف کی 7 پیڑھیوں کو یہ شخص قیامت کے میدان میں آفتاب کی تپش اور اس کے سوجن، اس کی گرمی سے بچائے گا. میں اس کو کیا دے سکتا ہوں؟ اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں ہے. بہرحال میرے پاس ایک حکومت ہے، میں یہ حکومت اس کو دے دیتا ہوں. اور اپنے بیٹے خلیل کو گوا کے اس کے عوض میں اسے کہا کیا سلطنت دے دیا، حکومت دے دیا. تو دیکھیے اللہ کے بندے ایسے تھے جن کو اتنی گوا کہ اللہ کے کلام سے محبت تھی، اور اتنی گوا کہ ان کو عارضی تھی کہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے گوا کے حافظ قرآن ہوں، اور ہونے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملا اس کے مقابلے میں. ہر چیز کو ہیج سمجھا انہوں نے، اور گوا کہ اپنی حکومت گوا کہ اپنے بیٹے کو گوا کے سونپ دیا اور دے دیا. یہ ہے میرے بھائی دارالعلوم دیوبند کے، چونکہ مجھے کہا گیا 10 منٹ میں ختم کر دینے کے لیے، اس لیے ایک واقعہ اور سنا کے ختم کرتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے ہمارے بڑے اور بزرگ مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. شیخ الہند کے لقب سے جو ملقب تھے، تو حضرت نے ہندوستان کی آزادی میں بہت محنت کیا. انہی نے نہیں بلکہ ہمارے علماء دیوبند نے خون بہایا، پسینے گوا کے بہائے، اور گویا کہ انہوں نے گالیاں کھائی، مار کھائے، جیل کی قید و بند کی زندگی گوا کے انہوں نے گزارا. لیکن آج کے ہمارے غیر مسلم بھائی اپنے آپ کو صحیح آزادی کرنے والے بولتے ہیں، اور ہمیں نہیں، اور ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہندوستان ہمارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. اندور کے شاعر نے واقع کہا تھا کبھی
کہ یہ ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہی ہے، یہ ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے، یہ تو سب کا ہے۔ جن لوگوں نے گوا کے آزادی کے لیے لڑا ہے، جن لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کا ہے۔ یہ خالی ہندو کے باپ کا تھوڑے ہے، خالی مہاتما گاندھی یا ایک دو کے آزادی کا یہ جھنڈا لہرانے سے تھوڑے یہ ہو جائے گا کہ انہی کا ہو جائے گا۔ لیکن آج دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ تو اس کی ایک وجہ ہے میرے بھائی کہ ہم تارک قرآن ہو گئے، قرآن کو چھوڑنے والے ہو گئے۔ تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک مالٹا کی جیل میں تھے، قید و بند کی زندگی۔ وہیں انہوں نے ترجمہ بھی قرآن کا لکھا تھا اسی جیل کے اندر۔ آنے کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ان کے استقبال میں جلسہ سجایا گیا، دارالحدیث میں گویا کہ جلسہ تھا، ان کو بیٹھایا گیا۔ تو حضرت بیٹھتی ہی چیئر پر سب سے پہلا جملہ کیا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے، میں نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق سیکھے۔ تو وہ لوگ استاد الاساتذہ تھے اور 50-60 سال تک گویا کہ حدیث گویا کہ پڑھایا تھا۔ کہا کہ اتنے دنوں نے پڑھایا، یہ کیا جو سبق سیکھے وہ کون سے انوکھے ہوں گے، کون سے نرالے ہوں گے، سننے کے لیے سب مشتاق تھے۔ اچانک حضرت نے کہا کہ مالٹا کی جیل میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی اور ان کی پریشانی کے اسباب جو سوچا ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ تارک قرآن ہے، قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے، نہ لفظاً پڑھا اور نہ اس پر عمل کیا انہوں نے۔ دوسری چیز آپسی جنگ، اس کو غور سے سنیے گا، آپسی جنگ، امت میں گویا کہ آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑا کرنا، ماں باپ بیٹے سے جھگڑا کرنا، بیوی گویا کہ شوہر سے کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے جماعتوں سے گویا کہ کرنا۔ فرمایا بس یہ ہے تباہی کی چیز۔ اس کے بعد حضرت جتنے دن دیوبند میں رہے، جامع مسجد کے اندر قرآن حکیم کی ہمیشہ تفسیر کرتے رہے اور اسی پہ زور دیتے رہے کہ قرآن لفظاً بھی پڑھو، معناً بھی پڑھو اور اس پہ عمل کرو اور خانہ جنگی کو گویا کہ ختم کرو۔ تو دیکھیے ہمارے اکابر کے دل کے اندر قرآن کی کتنی عظمت تھی اور کتنا انہوں نے گویا کہ سمجھا تھا اور کس طرح عمل کرنے کے لیے حکم کیا تھا۔ تو میرے بھائی گویا کہ خواتین کو بھی کرو، آپ بھی کرو، قرآن پڑھو، خوب نماز پڑھو۔ دیکھیے اتنا کورونا آیا، کتنے آدمی ہمارے بھائی مر گئے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن بس جیسے پہلے نمازی تھے ویسی ہی ہے، کچھ اضافہ ہوتا ہی نہیں۔ پھر کیسے اللہ کی رحمت آئے گی؟ دیکھیے آج تو آئندہ کیا ہوگا، بہت خطرناک ہندوستان کی حالت ہے، آئندہ کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہم سب مل کے روزانہ دعا کے استغفار کریں، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو سن لے اور پھر ہم کو مصائب سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دے۔ مجھے جو موقع دیا گیا تھا میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ وما علینا